بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم نئے ہفتے کی بات کریں گے جو 17 فروری سے لے کے 23 فروری تک کا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے بہت ساری کالز آئیں کہ سر آپ جو ہے تھوڑا سا جلدی بولا کریں، سپیڈ سے، اور مجھے اس بات سے اندازہ ہوا کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے، بیچ میں سے اپنے مطلب کی بات آگے سکرول کر کے دیکھتے اور پوری بات نہیں سنتے۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی بولوں اور سپیڈ سے بولوں تاکہ آپ کو کم ٹائم میں زیادہ بات سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایرس کی۔ ایرس جو ہے راہو کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس پورے ہفتے صحت کے مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ زندگی کے لطف سے بھی محروم ہو سکتے ہیں اور یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر ویکنس ہو رہی ہے، گلا خراب ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، جوڑوں میں درد ہو رہا ہے۔ اس ہفتے آپ کی صحت مکمل طور پر ٹھیک نہیں بھی ہو سکتی، نتیجتاً خاندان کے افراد خاص طور پر آپ کے شریک حیات کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہذا بہت احتیاط کریں، کھانے پینے میں بھی بہت احتیاط کریں اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی صاف رکھیں۔ گھر میں لوبان کی دھنی دیں، فنائل کا پوچا ضرور لگائیں کیونکہ گھر کی صفائی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وائرس جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کیتو کے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے کسی بھی کمیٹی یا غیر قانونی سرمایہ کاری میں پیسہ لگانے سے گریز کریں، چاہے وہ بظاہر فائدہ مند ہو ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ شروع میں آپ کو یقین دہانی کرائی جا سکتی ہے لیکن آخر میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ہفتے کو خوشگوار بناتے ہوئے آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خاندان کے ساتھ سماجی سرگرمیوں گھر کے افراد کو خوش رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ کاروباری افراد کو اس ہفتے اپنے حریفوں کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے کسی تجربے کار شخص یا ماہر سے مشورہ کرنا فائدہ مند ہوگا جو آپ کے کام کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت کر سکتا ہے۔ کاروبار میں آپ کی جس کے ساتھ شراکت داری ہے اس کے ساتھ آپ اپنے راز اور اپنی چیزوں کو اوپن کریں ورنہ معاملات الجھ سکتے ہیں کیونکہ ٹرسٹ لیول خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ طلبہ اور طالب علم جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ خاص مواقع لا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو غیر ملکی سرزمین پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع ضرور مل سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنا صدقہ ضرور دیں اور اپنی نظر بد کو ضرور اتاریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے جناب ٹورس کی۔ راہو کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے صحت کے لحاظ سے تمام حالات آپ کے حق میں ہوں گے اور آپ خوشی سے ایک صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ اس کے ساتھ اس برج کے افراد یعنی ٹورس کے افراد گھٹنوں کے درد اور ہاتھوں کے متعلق مسائل سے نجات بھی حاصل کر لیں گے۔ جو پہلے سے گھٹنوں میں درد اور ہاتھوں میں اور انگلیوں میں درد چل رہا تھا، ایسی بیماری سے اللہ آپ کو شفا دے گا۔ اگر آپ کی رقم کا بڑا حصہ معاوضے یا قرضوں کی صورت میں طویل عرصے سے پھنسا ہوا تھا تو اس ہفتے آپ کو بالآخر وہ رقم حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت کسی مبارک سیاروں کی پوزیشن اور نظر آپ کی مالی فائد کی نشاندہیوں کر رہی ہیں۔ اس ہفتے آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ دوست، رشتہ دار اور گھر کے افراد آپ کی ضروریات کو نہیں سمجھ رہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو اندر ان کے خلاف غلط احساسات پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دوسروں کو بدلنے کی بجائے آپ کو خود اپنے اندر تبدیلی لانا ہوگی۔ غصہ، چڑچڑاپن، اس سے پرہیز کریں، اس طرح آپ خود کو کافی حد تک ذہنی دباؤ سے بھی بچا سکیں گے۔
ماضی میں جو رکاوٹیں درپیش تھی وہ اس ہفتے ختم ہو جائیں گی اور آپ اپنے التوا میں پڑے کام مکمل کر سکیں گے۔ اگرچہ کام کے بوجھ کی وجہ سے کچھ دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنی منصوبہ بندی اور حکمت عملی کی مدد سے سب کچھ سنبھالنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس ہفتے برج ثور کے طالب علم کو اپنی تعلیمی کوششوں میں مسلسل آگے بڑھنا ہوگا اور زندگی کے مختلف شعبوں میں آنے والی رکاوٹوں کو بھول کر اپنی کامیابیوں کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ ماضی کی ناکامیوں پر افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ صرف وقت کا ضیاع ہوگا۔ اس لیے اپنی غلطیوں کو بھلا کر صحیح حکمت عملی کی طرف کے ساتھ اپنے مقاصد حاصل کرنے کی طرف کوشش کریں اور اپنی کنسنٹریشن کو بلڈ کریں، جو آپ کو بہت مددگار ثابت ہوگی۔ اپنا صدقہ دیں، اپنی نظر اتاریں اور اپنے راز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اب ہم بات کریں گے جناب جوزہ کی، جمنائے۔ اس ہفتے آپ خود کو بڑی حد تک صحت مند محسوس کریں گے، کیونکہ اس دوران آپ اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے درمیان صحیح توازن برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس کے ساتھ آپ اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں، کیونکہ آپ کے معدے کے پرابلمز آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ ذول کے ناویں گھر میں ہونے کی وجہ سے کاروبار میں اپنے اچھے منافع حاصل کرنے کے امکانات ہیں، لیکن اخراجات کے معاملات میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہوگی۔ ایسے میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ پیسے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں۔ خاندانی زندگی میں ہونے والے تمام اتار چڑھاؤ سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس ہفتے محنت کریں گے۔ اس دوران خاندان کی مدد سے کچھ لوگ اپنے ذاتی گھر خریدنے کا منصوبہ بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور کرائے کے مکان سے نکلنے کی امید کر سکتے ہیں۔ راہو کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ آپ کے کیریئر کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا۔ اس دوران آپ کو اپنی محنت کے شاندار نتائج حاصل ہوں گے۔ یہ وقت آپ کی پیشہ ورانہ کیریئر میں کامیابی، مضبوطی اور آپ کے مقاصد کو حاصل کرنے کی زبردست صلاحیت لے کر آئے گا۔ اس ہفتے آپ خود اعتمادی کی کمی محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسے میں آپ کو اپنی صلاحیتوں کو کم تر سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی محنت اور لگن پر یقین رکھنا ہوگا۔ بصورت دیگر آپ اپنے صحیح فیصلے کرنے سے قاصر رہیں گے۔ اب ہم بات کریں گے جناب کینسر کی۔ مشتری کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی صحت میں کسی اہم اور مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ صرف تھوڑی سی محنت کے ساتھ آپ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ذہنی اور جسمانی طور پر زیادہ متوازن محسوس کریں گے۔ مالی معاملات میں آپ خوش قسمت رہیں گے، لیکن اگر آپ کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو پہلے حقیقت پسندی سے اس کا جائزہ لیں اور پھر فیصلہ کریں کہ بصورت دیگر آپ کی رقم کہیں پھنس تو نہیں سکتی۔ اگر پھنس سکتی ہے تو آپ احتیاط کریں۔ اس ہفتے والدین کے مشورے پر آپ کوئی نئی گاڑی خرید سکتے ہیں، کیونکہ خاندانی آمدنی میں اضافے کے امکانات ہیں۔ ساتھ ہی آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس خواہش کا اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی نئی گاڑی یا گھر خرید سکیں۔ کیتو کے 3رے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کی محنت اور لگن اس ہفتے آپ کو ترقی دلا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے اعلیٰ افسران کی خوشامد بھی کرنی پڑ سکتی ہے، جو دوسروں کے سامنے آپ کو شبیہ کو بھی نقصان دے سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو فیس سیونگ یا فیس پہ آپ کو ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے۔ وہ طالب علم جو گھر سے دور رہ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہیں اس ہفتے زیادہ تر وقت گھریلو کاموں جیسے برتن دھونے اور کپڑے دھونے میں گزارنا پڑ سکتا ہے، جس سے انہیں کچھ مشکلات بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنے پورے ہفتے کے لیے وقت کے مؤثر منصوبہ بندی کریں اور اپنے کام کو وقت سے پہلے ختم کر کے رکھیں تاکہ ان کی پڑھائی پر برا اثر نہ ہو، اور اپنی نظر اتاریں اور اپنا صدقہ وغیرہ دیں اور اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ اب ہم بات کریں گے جناب لیو اسد کی۔ مشتری کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ گیس
گیسکٹ وغیرہ کے پیشنٹ ہیں، بد ہضمی یا گینٹھیا جیسے امراض سے پریشان تھے، تو اس ہفتے آپ کو اس سے کچھ حد تک راحت مل سکتی ہے، آپ کا معدہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے باوجود آپ کو چھوٹی موٹی بیماریوں جیسے نزلہ، زکام وغیرہ سے وقتاً فوقتاً بچنے کی مشورہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کریں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ یہ ہفتہ مالی لحاظ سے بہت اچھا ثابت ہوگا، تاہم جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں انہیں ڈرائیونگ کے دوران خاص احتیاط برتنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ کسی ممکنہ نقصان کی وجہ سے آپ کو اس پر پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے گھر کی کسی خاتون رکن کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے خاندانی ماحول میں بڑی پریشانی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافہ ہوگا، جس کا منفی اثر زندگی کے مختلف شعبوں پر پڑ سکتا ہے۔ چیخنا، چلانا، چڑچڑاپن اور کیتھو کے اثرات، آپ کے خاندانی جھگڑوں کا گہرا اثر آپ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ سنی سنائی باتوں پر آپ نے دھیان نہیں دینا، جو آپ کے کیریئر کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ ایسے میں بہتر ہوگا کہ آپ زیادہ سوچنے کی بجائے صحیح وقت کا انتظار کریں تاکہ حالات خود بخود بہتر ہو سکے۔ اس ہفتے طالب علم پر کئی سیاروں کے مثبت نظر ہوگی، جس کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے افراد کو اچھے نتائج مل سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کو کسی معروف ادارے میں داخلے کی خوشخبری بھی مل سکتی ہے، خاص طور پر وہ طالب علم جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے خوابوں کے پورا ہونے کے روشن امکانات نظر آتے ہیں۔ اپنی نظر اتاریں، صدقہ دیں اور اپنے پازیٹیو رہنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اب ہم بات کریں گے ورگو کی۔ سملہ مشتری کے نامے گھر میں ہونے کی وجہ سے صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ معمول سے قدرے بہتر رہے گا۔ خاص طور پر ہفتے کا آغاز اچھا ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر کافی صحت مند محسوس کریں گے۔ راہو کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے تفریح لمحات اور پارٹی کے دوران شراب نوشی سے پرہیز کریں، ورنہ صحت خراب ہو سکتی ہے، اور نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور بری سوسائٹی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اگر آپ کی رقم کسی معاوضے یا قرضے کی صورت میں طویل عرصے سے پھنسی ہوئی تھی تو اس ہفتے آپ کو وہ رقم حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔ اس وقت کسی مبارک سیارے کی پوزیشن آپ کے لیے مالی فائدے کے نشاندہی کر رہی ہے۔ خاندانی زندگی کے لحاظ سے یہ ہفتہ خوشیوں بھرا ہوگا۔ اس دوران آپ گھر کے افراد کے درمیان تمام قسم کے تنازعات ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کے والدین کو آپ پر فخر محسوس ہوگا۔ جو لوگ پارٹنرشپ میں کاروبار کر رہے ہیں انہیں معاملات کو صاف رکھنے اور کسی بھی ممکنہ مسئلے کے لیے پہلے سے حکمت عملی تیار بنانے کا مشورہ دیتا ہوں، تاکہ کاروبار میں کوئی مشکلات نہ ہوں۔ کاروبار کو بڑھانے کے لیے آپ کی محنت اور کوشش ہی آپ کو مثبت نتائج دلا سکتی ہے۔ ریل اسٹیٹ، لوہے اور گاڑیوں کے کاروبار کرنے والے ورگو افراد بہت احتیاط سے اپنے کاروبار میں ڈیل کریں۔ اس ہفتے جلد بازی اور زیادہ نفع کے لالچ میں ڈیل نہ کریں، اس کے مثبت نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ برج سملہ کے طالب علم اس ہفتے اپنی سہولتوں کو پورا کرنے میں زیادہ وقت گزار سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ اس کے منفی اثرات کو نہیں سمجھیں گے تب تک وہ دیر ہو چکی ہوگی۔ آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی، اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی، سستی کو چھوڑ کے اپنی پڑھائی کے اوپر پوری توجہ دینی ہوگی، اور اپنی باتوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں اور نظر بد سے بچیں، اور اپنی نظر بد اتاریں اور صدقہ دیں اور یا حیو یا قیوم کا ورد کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے جناب لبرا کی۔ میزان راہو کے 6 گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو کام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ سفر کافی تھکا دینے والا اور دباؤ والا ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اگر سفر بہت ضروری نہ ہو تو اسے ملتوی کرنا بہتر ہوگا۔ اس ہفتے والدین کی مدد سے آپ کسی پرانی مالی پریشانی سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
اس سے نہ صرف اپنی ذہنی تناؤ سے نجات حاصل کریں گے بلکہ اپنی مالی صورتحال کو بہتر بنا کر صحیح سمت میں کوششیں کر سکیں گے۔ کیتو کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے دوسروں پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ آپ کی ذہنی دباؤ میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اپنے مالی معاملات یا دولت سے متعلق معلومات دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنے سے گریز کریں، ورنہ وہ آپ سے قرض مانگ کر آپ کے مالی بجٹ کو متاثر کر سکتے ہیں اور آپ سے حسد بھی کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو آپ کی مالی پوزیشن اور دوسری چیزوں میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے کیریئر میں ماضی میں کچھ مایوسیوں کا سامنا کیا ہے تو اس ہفتے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کاروبار مثبت سمت میں آگے بڑھائیں اور انشاءاللہ بڑھے گا، اس سے آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا۔ یہ ہفتہ انجینئرنگ، قانون اور میڈیکل کے طالب علموں کے لیے معمول سے بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ اس ہفتے کسی قریبی دوست کے ذریعے آپ کو بیرون ملک یونیورسٹی میں داخلے کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ تاہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ سخت محنت ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے، اس لیے اپنی کوششوں کو درست سمت میں جاری رکھیں اور اپنے پروگرام کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، ورنہ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے جناب اسکارپیو کی۔ عقرب، آپ کو اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ زندگی کو اطمینان بخش طریقے سے گزار سکیں۔ اس کے لیے آپ اچھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، یوگا کے ذریعے خود کو فٹ رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، واک کرنی ہے اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ راہو کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کسی مہمان کی بغیر اطلاع آمد آپ کی مالی حالت کو کچھ حد تک متاثر کر سکتی ہے اور ذہنی ٹینشن بڑھا سکتی ہے۔ مہمان کو خوش کرنے کے لیے آپ ان کی مہمان نوازی اور سہولتوں پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے کسی گھریلو سامان یا گاڑی کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسے میں ان چیزوں کی پہلے سے دیکھ بھال اور احتیاط کریں، خاص طور پر گاڑی چلاتے وقت رفتار کا خاص خیال رکھیں ورنہ گاڑی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ اس ہفتے اپنی سوچ اور منصوبے دوسروں سے شیئر کرنا چاہیں گے، لیکن کام کی جگہ پر آپ کی رائے کو زیادہ اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اس دوران آپ خود کو بے حد تنہا محسوس کر سکتے ہیں اور کیریئر کی رفتار بھی کچھ کم ہوتی دکھائی دے سکتی ہے۔ جو مواقع آپ کو ماضی میں نہیں ملے وہ اس ہفتے حاصل ہوں گے۔ اگر آپ دوسروں کے سامنے اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت چاہتے ہیں تو اس ہفتے اپنی بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں اور اگر ضروری ہو تو کسی اچھے کوچنگ یا ٹریننگ سینٹر میں داخلے لے کر اپنی مہارت کو بہتر بنائیں۔ اپنے آپ کے اندر سے نیگیٹو سوچ اور نیگیٹو تھاٹس کو ختم کریں، یہی چیزیں آپ کو بجائے آگے لے جانے کے پیچھے کی طرف دھکیلتی ہیں۔ آپ کی صلاحیت آپ خود منوا سکتے ہیں۔ اسکارپیو، خواتین اور مرد حضرات اپنے ارد گرد کے ماحول پر گہری نظر رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ سے حسد کر رہے ہوں اور آپ سے جیلس ہو رہے ہوں۔ آپ اپنی چیزوں کو شیئر نہ کریں، اپنی نظر اتاریں، اپنا صدقہ دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب سیگیٹیریس کی۔ سیگیٹیریس اس ہفتے آپ کو اپنی اچھی صحت کے لیے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے باہر کے تلے ہوئے کھانوں کی بجائے صرف صاف ستھرا گھریلو کھانا کھائیں۔ صبح اور شام چہل قدمی کریں اور تازہ ہوا کا لطف اٹھائیں۔ ہلکی پھلکی ورزش کریں کیونکہ اسی طرح سے آپ خود کو صحت مند رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس ہفتے آپ وہ فیصلہ لینے میں کامیاب ہوں گے جو ماضی میں آپ کے لیے مشکل تھا۔ ساتھ ہی دولت کی برکت سے مالی اور ماں کی دعاؤں کی برکت سے مالی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ مشتری کے 6 گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو کسی بھی غلط مالی فیصلے سے بچنے کی ضرورت ہے ورنہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ریل اسٹیٹ میں رکے ہوئے آپ کے کام اور آپ کی انویسٹمنٹ اس ہفتے سے کھلنا شروع ہو جائے گی۔
اس دوران گھریلو کاموں کے ساتھ ساتھ آپ سماجی تقریبات میں بھی زیادہ جوش و خروش سے حصہ لیں گے۔ ساتھ ہی آپ خاندان کے ساتھ کسی یاترا یا مذہبی مقام کی زیارت کا منصوبہ بنا سکتے ہیں، یا اپنے پیر و مرشد اور کسی آستانِ عالیہ پر حاضری ہو سکتی ہے، جو خود شناسی کے لیے ایک اچھا موقع ہوگا۔ ذول کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ کسی نئے کام کے آغاز یا سرمایہ کاری کے لیے سازگار مواقع فراہم کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس وقت کوئی سرمایہ کاری کرتے ہیں یا نیا کام شروع کرتے ہیں تو اچھے منافع کے امکانات ہیں، اور آپ کا کام چلنے میں آپ کے پازیٹیو ستارے آپ کو سپورٹ کریں گے۔ یہ ہفتہ معمول سے بہتر رہے گا، لیکن تعلیم کے حوالے سے لاپرواہی برتنے سے گریز کریں، ورنہ آپ کی سابقہ محنت اور کوششیں رائیگاں جا سکتی ہیں۔ اس لیے دوسروں کے سامنے خود کو دھوکہ دینے کی بجائے اپنی کمزوریوں پر کام کریں اور خوب محنت کریں، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے دوستوں اور اپنے غلط سوسائٹی سے دور رہنا ہوگا اور اپنی تعلیم پر پوری توجہ فوکس رکھنا ہوگی۔ اس لیے آپ اپنی نظر بھی اتاریں، صدقہ بھی دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر جو چیزیں ہیں وہ ملیں گی اور آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں جناب کیپریکون کی۔ کیپریکون جو ہے وہ مشتری کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے وہ افراد جو جم جاتے ہیں انہیں اضافی وزن اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پٹھوں میں کھچاؤ آ سکتا ہے، تاہم مجموعی طور پر صحت کے حوالے سے مثبت نتائج ملنے کے امکانات ہیں، لیکن زیادہ وزن اٹھانے سے ان کو کمر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور موڑوں کا درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، لہذا احتیاط کریں۔ مالی لحاظ سے یہ وقت آپ کو بہتر سمت اور مواقع فراہم کرے گا۔ اس ہفتے آپ کو اپنے خاندان کی حمایت حاصل ہوگی، خاص طور پر بچت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ اگر آپ کوئی نیا منصوبہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت والدین کو اعتماد میں لینے کے لیے موزوں ہے۔ انہیں اپنے پلان کے بارے میں تفصیل سے بتائیں اور ابتدا میں ہی ان کی رائے لیں۔ اگر آپ کاروبار سے منسلک ہیں تو اس ہفتے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، آپ کی رکی ہوئی پراپرٹی سیل ہو سکتی ہے، آپ کے رکے ہوئے پیسے جو قرض دیے ہوئے وہ مل سکتے ہیں، اور آپ کی اچھی ڈیل جو ڈیل رکی ہوئی ہے وہ ہو سکتی ہے، جس سے آپ کو کافی نفع بخش مالی فائدہ ہوگا جو آپ کو خوشی اور اطمینان دے سکتا ہے۔ اس خوشی میں آپ اپنے ملازمین میں مٹھائی تقسیم ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی اگر آپ انہیں اضافی مالی مدد فراہم کریں گے تو وہ مزید محنت کریں گے اور نئے کاروباری مواقع پیدا کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ اپنا صدقہ ضرور دیں۔ کیپریکون جدی جو لوگ ہیں ان کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، ان کو صدقہ دینا چاہیے اپنا، اور اپنے ملازمین کے ساتھ نرم برتاؤ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اس ہفتے آپ کسی طالب علم سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے انہیں سخت محنت اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس لیے دوستوں سے غیر ضروری چیٹنگ کی بجائے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو تعلیمی اور پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے استعمال کریں اور محنت کریں، اور باہر جانے کے لیے اپنی یونیورسٹی اور اپنی پوزیشن کو مستحکم کریں۔ اپنی باتیں لوگوں کے ساتھ بلا وجہ شیئر نہ کریں تاکہ لوگ آپ سے حسد اور جیلس نہ ہوں۔ اپنی نظر ضرور اتاریں اور صدقہ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے جناب ایکویریس کی۔ ایکویریس کے بزرگ افراد کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے چاہیے۔ ایکویریس اس ہفتے اس کی ضرورت ہوگی کہ وہ صبح شام پارک میں چہل قدمی کریں، روزانہ آدھا گھنٹہ، اور اپنی صحت کی عادت کے لیے عادت بنائیں اور زیادہ سے زیادہ دھول اور آلودہ جگہوں پر جانے سے گریز کریں۔ پانی کا زیادہ استعمال کریں اور اچھی خوراک کھائیں تاکہ ان کی صحت اچھی رہے۔ ایکویریس مالی لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، جس کی بدولت آپ اپنے نفع کا ایک بڑا حصہ بچا سکیں گے۔ مشتری کے 4تھے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ اس اضافی رقم کو کسی ریل اسٹیٹ پروجیکٹ یا زمین کی خریداری میں لگا کر اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ ایکویریس ذاتی زندگی میں اس ہفتے کئی ایسے مواقع آئیں گے کہ آپ کو اپنے دوستوں کے بھرپور
حمایت اور تعاون حاصل ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ کو بولتے وقت خاص احتیاط برتنے کی ضرورت ہوگی، ورنہ دانستہ طور پر آپ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتے ہیں جس کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ ایکویرئس اس ہفتے آپ کو ہر بات کو صبر و تحمل سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ آپ خود کو دوسروں سے بدتر محسوس کریں اور دوسروں کی باتوں یا مشوروں کو زیادہ اہمیت نہ دیں۔ اس رویے کا براہ راست اثر آپ کے کیریئر پر پڑ سکتا ہے، آپ کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایکویرئس ایکویرئس برج جو ہے اس کے طالب علم اس ہفتے اپنی سابقہ غلطیوں کو دہرا سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں تعلیمی میدان میں منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ ناکامی کے باوجود آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اپنی غلطیوں سے سبق لیں اور مستقبل میں بہتر فیصلے کریں۔ غلط سوسائٹی اور نشہ آور چیزوں سے دور رہیں اور جھوٹ کو زیادہ پروموٹ نہ کریں اور زیادہ جھوٹ کے ساتھی نہ بنیں اور خود بھی جھوٹ سے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت کامیابی ہوگی۔ اپنی نظر اتاریں، حاسد لوگوں سے دور رہیں، صدقہ دیں، اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائے گا اور آپ کا یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب پائسس کی۔ راہو کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے وہ افراد جو ہائی بلڈ پریشر، شوگر یا موٹاپے کا شکار ہیں، انہیں اس ہفتے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا اور دوائیاں وقت پر لینا ضروری ہوگا۔ اگر کولیسٹرول لیول زیادہ ہے تو اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے صحت کے حوالے سے کئی مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ اپنی صحت اور اپنی نیند کا خاص خیال رکھیں۔ پائسس دوسروں پر بھروسہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن اندھا اعتماد بعض اوقات نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے مالی معاملات میں آپ کے ساتھ جو کچھ ایسا ہی ہونے کا امکان ہے، اس لیے کسی بھی چیز یا شخص پر بغیر سوچے سمجھے یقین کرنے سے گریز کریں۔ پائسس آپ کی مزاحیہ طبیعت سماجی مقامات پر آپ کی مقبولیت میں اضافہ کرے گی، جس کی وجہ سے معاشرے میں آپ کا وقار اور عزت بڑھے گی۔ اس دوران آپ کئی معزز شخصیات کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا سکیں گے، جو کہ آپ کی کامیابی کا ثبوت ہوگا۔ پائسس اپنے ارد گرد لوگوں سے، حسد لوگوں سے بچیں اور اپنے دل کی بات کبھی شیئر نہ کریں، کیونکہ حاسد لوگ آپ کو بیمار کر سکتے ہیں اور آپ کو نظر بد بھی لگا سکتے ہیں، جو آپ کے کیریئر میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ تمام چیلنجز پر قابو پانے میں کامیاب رہیں گے۔ پائسس اپنی مستقل مزاجی اور محنت کے ذریعے اپنے دشمنوں اور مخالفین کو بہت متاثر کریں گے۔ آپ کی کوششوں کے باعث آپ کو اچھے نتائج ملیں گے۔ ایسے میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز رکھیں تاکہ ہر شعبے میں مزید ترقی اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ پائسس تعلیمی میدان میں بھی اس ہفتے مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی، خاص طور پر وہ طلبہ جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ وقت انتہائی مفید اور ثابت ہوگا۔ پائسس اپنے کیریئر میں بہت مضبوط رہے گا اس ہفتے، اور اپنی ڈیوٹی کے دوران اس کو ایک بڑی ذمہ داری سے بھی نوازا جا سکتا ہے، اور اس ڈیوٹی اور ذمہ داری پر آپ نے پوری توجہ کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو اس کا ریوارڈ بھی مل سکتا ہے، جو آپ کی ترقی کا باعث بنے گا۔ اپنی باتوں کو کبھی شیئر نہ کریں، نظر بد سے بچیں، اپنی نظر اتاریں اور صدقہ دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔